السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہفتاری یہ سنی آج کا اجتماع، جیسا کہ آپ نے حافظ صاحب کی زبانی سے سنا کہ یہ ماہ رمضان شریف کے بعد پہلا اجتماع ہے جس کا آغاز گلشن غریب نواز مسجد سے الحمدللہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تفسیر کا درس مسائل کے بعد چلتا ہے اور خاص طور پر تفسیر اشرفی سے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ میں ہمارے صدر صاحب کی اجازت سے چاہوں گا قبلہ سید صادق علی باپو کے آج کا اجتماع ہم منسوب کر دیں جانشین حضور مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت مظہر حجت الاسلام قاضی القضات فی الہند سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات سے، اس لیے کہ چھٹی ذی قعدہ آپ کی یوم وصال کی تاریخ ہے، تاکہ آپ کی بارگاہ میں شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے عقیدتوں کا خراج بھی پیش ہو جائے اور آپ کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم جواب دینا ہوگے اس کے جو وہ کرتے تھے۔ یہودیوں کے حوالے سے آئے مبارکہ ہے کہ یہودی جب دلائل دینے سے عاجز ہو جاتے، جواب دینے سے لاجواب ہو جاتے، تو یہ بات وہ کہہ کر بھاگنے کی کوشش کرتے کہ ہماری اعمال کیسے ہی ہوں، ہمارے جو اپنے بزرگ ہیں اور ہمارے آبا و اجداد جو ہیں ان کی اعمال ہمیں بچا لیں گے، ان کی اعمال ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو ان کے اس جواب کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، ان بزرگوں پر جھوٹ گڑنے سے کیا فائدہ، اب تو اے یہودیوں ان بزرگوں کو جو ہونا تھا ہو چکا، اور سمجھ لو کہ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، یعنی جن کا تم نام لیتے ہو اور جن کے نام پر اتراتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، ان کے جو اعمال تھے وہ اعمال ان کے ساتھ رہیں گے، اور سمجھ لو کہ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، ان کا عہد، ان کا زمانہ ختم ہو چکا، جو پہلے گزر چکا اس کے لیے وہ بدلہ ہے جو اس نے کمایا، اور اب رہے تم تو فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور جس طرح وہ تمہارے ذمہ دار نہ تھے، یعنی تمہاری برائیوں کے ذمہ دار جس طرح پہلے کے لوگ نہیں ہیں، اسی طرح ان کے اعمال کا فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے جب تک کہ تم اچھے اعمال نہیں کرتے ہو۔
تو فرماتے جو تم نے کمایا اور جس طرح وہ ذمہ دار نہ تھے تم بھی جواب دینا ہوگے اس عمل کے جو وہ کیا کرتے تھے، تو پھر ان کا نام لینا اور ان پر جھوٹی تہمت لگانا چھوڑ دو، یعنی ان کا نام لینا اور ان پر جھوٹی تہمتیں لگانا کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور تم اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے گریبان میں جاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر عقیدہ خراب ہو، ایمان میں خرابی ہو، تب تو کسی طرح کا کوئی فائدہ دوسرے کے اعمال کا ہوتا ہی نہیں، چونکہ یہودی راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے اور بہت ساری کفر اور شرک کی باتوں میں وہ لوگ مبتلا تھے اور دین محمدی کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ تو اگر عقیدہ خراب ہو تب تو پھر دوسروں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر عقیدہ درست ہو لیکن یہ بات یاد رکھے کہ دوسروں کے اعمال پر اترانا یا پھر اپنے آبا و اجداد اور بزرگوں کے اعمال پر تکیہ کر لینا، بھروسہ کر لینا کہ میں چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں، میں نیک کام کروں یا نہ کروں، ہمارے جو اپنے بزرگ ہیں وہ بخشوا لیں گے، یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے اپنے اعمال کیا ہے اس پر ہمیں نظر رکھنی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بولے کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو راہ پا جاؤ، جواب دو بلکہ دین ابراہیم کو جو یکسوئے سے خدا پرست تھے اور نہ تھے مشرکوں سے، یعنی یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہے اور توریت ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، لہذا تم یہودی بن جاؤ۔ عیسائی جب مسلمانوں سے ملتے تو عیسائی کہتے مسلمانوں سے، صحابہ اکرام سے تم عیسائی ہو جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے اور انجیل سب سے اعلیٰ اور بلند رتبہ کتاب ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے کتراتے اور ان کا انکار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حکم فرمایا، اے محبوب قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آؤ تم بھی یہودیت کو چھوڑ دو اور اے عیسائیو تم بھی عیسائیت کو چھوڑ دو اور اس دین پر ہم جمع ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس دین پر ہم جمع ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ذرا قاب ابن اشرف، مالک ابن سیف، وہب ابن یہودا اور ابو یاسر ابن اخطب سرداران یہود اور نجران کے عیسائیوں میں سے سید اور عاقب اور ان کے ساتھیوں کی جرت اور جسارت دیکھو کہ اپنے دین کی باہم ڈینگے مارا کیے، اپنے کو دوسروں سے بڑھایا چڑھایا کیے، اور اب ایسی جرت بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں سے بھی بولے یہود اور عیسائی لوگ کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، یہودی کہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہیں کہ عیسائی، تو راہ حق پا جاؤ۔ تم انہیں جواب دو کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی تلقین قبول نہیں کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں مان رہے ہو، یعنی یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے تھے اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے تھے، اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی دین حنیف ہے، ہمارا جو دین ہے وہ بھی دین حنیف ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اور جس دین کی آپ نے تبلیغ کی وہ دین بھی دین حنیف تھا، وہ دین بھی دین حنیف تھا۔ اب تمہارا آپس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن ہاں حضرت ابراہیم کو دونوں مانتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں مانتے ہو، تو پھر فرمایا گیا کہ آؤ اسی راہ حق پر ہم لوگ جمع ہو جائے،
اسی دین حنیف پر ہم جمع ہو جائیں اور اسی دین کی ہم پیروی کریں اور اسی دین پر ہم چلیں۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یکسوئے سے سارے معبودان باطل سے بیزار ہوتے ہوئے صرف خدا پرست تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے یہودیوں اور عیسائیوں تم دونوں مانتے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین حنیف تھا، یعنی وہ ایک خدا کی پرستش کرنے والے، ایک خدا کی پوجا اور عبادت کرنے والے اور اسی کی تبلیغ کرنے والے۔ یہودی بھی شرک میں مبتلا، عیسائی بھی شرک و کفر میں مبتلا، لہذا تم اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر اسی دین حنیف پر، دین ابراہیم پر آ جاؤ جو کہ دین حنیف ہے۔ دین حنیف کہتے اس دین کو ہے جو ہر باطل سے الگ ہو، ہر باطل سے جدا ہو، اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو یکسوئے سے سارے معبودان باطل سے بیزار ہوتے ہوئے صرف خدا پرست تھے، اور مشرک اس دور کے جو مشرکین تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی دین ابراہیم پر ہیں، تو انہیں بھی کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے خلاف تھے، انہوں نے تو بتوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور مشرکوں کے خلاف آپ تبلیغیں کرتے اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتے، لہذا تم سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم صحیح دین کی پیروی کریں تو صحیح دین یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، صحیح دین یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو۔ اور فرمایا گیا کہ وہ صرف خدا پرست تھے، اور مشرکین جو انہیں مشرک بنانے میں لگے رہتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح احمق یعنی کہ بے وقوف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز نہ تھے مشرکوں اور بت پرستوں میں سے، یعنی آپ کا دین دین حنیف تھا جو تمام باطل دینوں سے الگ تھا، تمام باطل دینوں سے جدا دین تھا، اور دین محمدی بھی دین حنیف ہے جو کہ سارے باطل ادیان سے الگ ہے، سارے باطل ادیان سے الگ ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں عالم پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر، ان سارے ادیانوں میں سب سے سچا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔